الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون محترم سرپرست علماء کرام، مفتیان اعظام، اہل علم، برادران اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکمل 3 دن اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر دین کی بنیادی باتوں کو سننے، سنانے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی فکر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان و شکر ہے۔ اصل بات حضرت مفتی صاحب اور صدر محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم وہ آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ بس ایک آیت کے طور پر آپ کے سامنے ایک ہی بات عرض کرنی ہے، اور گویا آج جو باتیں ہوں گی، اب تک جو ہوئی اور ابھی جو ہوگی، وہ باتیں گویا ایسی ہوگی جیسے کہ خاص طور پر میں ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے شوہر کو صبح میں کام پر جاتے وقت، یا بیٹوں کو یا باپ کو یا بھائی کو، صبح میں آپ جب وہ کام پر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ ان کو ایک چیز دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ڈبہ دیتے ہیں، اس کو توشہ بولتے ہیں، اور اس کو اردو زبان میں زاد راہ کہتے ہیں، یعنی راستے میں ضرورت پیش آنے پر اس چیز کو استعمال کیا جائے۔ اب ڈبہ وغیرہ دیتے ہیں، کھانے کا توشہ دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک وہ کام کر رہے ہیں تو دوپہر میں انہیں کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، بھوک لگے گی، تو وہ کھانا کھا کر کام اطمینان سے کر سکیں۔ تو آج کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہماری اب کل سے لے کر موت تک کی زندگی کے لیے توشہ ہے، ڈبہ ہے۔ اگر توشہ ساتھ میں ہے تو آدمی کو رہتا نہیں، ڈبہ میں ساتھ میں لائے والا ہوں، کام اطمینان سے کریں گے۔ اور ڈبہ نہیں ہے تو 2 بجے ہوٹل میں جانا پڑے گا، کسی سے منگانا پڑے گا، نہیں تو گھر کو واپس جانا پڑے گا، یعنی توجہ نہیں رہتی ہے۔ تو میں خاص طور پر ہماری ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے توشے کے طور پر ہے، دینی طور پر ایک توشہ، یہاں سے لے کے ابھی ہماری موت تک کے لیے کام آنے والی چیزیں ہوگی جو ہمارے اکابر علماء کرام ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اسی میں کی ایک بات وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی ہیں، یعنی اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اتقوا اللہ، یہ اللہ نصیحت کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو نصیحت کریں گے، کوئی بڑے بزرگ عالم ہمیں نصیحت کریں گے، اور ایک نصیحت خود اللہ تعالیٰ ہمیں کریں، تو اللہ تعالیٰ جس بات کی نصیحت کرتے ہوں گے اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نصیحت بلکہ اس سے اوپر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، اتقوا اللہ، اے ایمان والے مردوں اور عورتوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کسی کونے میں جا کر کمبل اوڑھ کر بیٹھنے کا نام ڈرنا نہیں ہے، یعنی تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا۔ اس کو ایک سادے مفہوم میں سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں اپنے اوپر اللہ کو نگراں بنا کر زندگی گزاریں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں، ہر جگہ کہیں پر بھی، میں سسرال میں ہوں یا میکے میں ہوں، شوہر کی موجودگی میں ہوں، شوہر کی غیر موجودگی میں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوں یا اپنی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ، یا کہیں پر بھی
کوئی کیا کہتے ہیں چیز خریدنے کے لیے بازار میں ہوں یا کسی دینی اجتماع میں ہوں، ہر جگہ، ہر وقت، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اکیلے میں ہوں، لوگوں کے ساتھ میں ہوں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ اور کیفیت ہماری زندگی میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ہے تقویٰ۔ یہ کہاں تک اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے ہمیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک ہمیں اللہ کا فرما بردار بنے رہنا چاہیے۔ چائے جو بناتے ہیں نا گھر میں، چائے کتنی دیر تک رکھنا پڑتا ہے اس کو گیس پہ؟ 5-10 منٹ۔ تو اگر وہ چائے کا بھگونا جو ہوتا ہے، اگر برابر 10 منٹ تک اگر گیس پر رکھے ہوئے ہے اور اس میں شکر، چائے کی پتی، پانی اور دودھ، یہ چاروں چیزیں ڈال کر گیس چالو کر کے 10 منٹ تک لگاتار رکھیں گے تو چائے بنے گی۔ 3 منٹ نیچے رکھ دیے، 5 منٹ اوپر رکھ دیے، پھر 5 منٹ نیچے رکھ دیے، 3 منٹ اوپر رکھ دیے، وہ چائے نہیں بنے گی، کڑوا پانی بنے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے چائے بنائی ہے؟ تو ماں بہنوں سے میری خاص گزارش ہے، ہمارے سے بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں یہاں پر آج یہ 3 دنوں میں بتائی گئی ہے، ایک تو اس کو لگاتار مسلسل روزانہ اور موت تک اس پر جمے رہنے کی فکر اور کوشش کے ساتھ میں ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ یہ جو آج ایک سند دی جا رہی ہے، ایک کاغذ ہے یہ، لیکن یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا سنا اور اس پر ہمیں کب تک عمل کرنا ہے۔ وہ یاد دلانے کے لیے کاغذ ہے، وہ اصل میں ہمارے وہ لے جا کر کے رکھنے کے لیے، یا کوئی ایسی ہماری بہن یا بچی ہوگی جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، اس کا رشتہ آنے کے بعد وہ پہلے کاغذ بتائیں گے یہ 3 دن کا اس نے دینی کورس کیا ہوا ہے۔ وہ اس کے لیے نہیں ہے، اصل میں وہ ہے اس لیے کہ وہ کاغذ سامنے رکھیے آپ، جہاں ایسے جگہ رکھنا وہ سرٹیفکیٹ لے جا کر کے کہ روزانہ جیسے ہم روزانہ اس پر ہماری نظر پڑے اور وہ کاغذ ہمیں یاد دلائے کہ 3 دن ہم نے یہ چیزیں سیکھی تھی، سنی اور اس پر عمل کی بھی کوشش کی اور مرتے دم تک عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے حضرت مفتی صاحب بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو اور اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اس میں جن جن لوگوں نے بھی جس طرح کی محنت کوشش کی، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔